میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے۔ تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے، اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا، جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے، ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے؟ میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں۔ اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو تعظیم کو ترک کر دے گی
اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے، اب تو روزے بھی رسم بن گئے۔ جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے، اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا، تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں۔ اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں، امت کا حال کیا ہے؟ امت کا حال کیا ہے؟ امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ امت رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں، کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی، بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔